إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. گزشتہ جمعہ پر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہجرت تک بیان کیا، اور پھر جو ہے یہ ترتیب آپ کو بتائی تھی بھئی انشاءاللہ بقیہ حصہ رمضان شریف کے بعد جاری رکھیں گے، کریں گے انشاءاللہ. اس سے قبل مختلف چیزیں ہیں جو ضروری ہیں. وما توفیقی الا باللہ، انشاءاللہ رفتہ رفتہ بیان کرتے رہیں گے. آج کا یہ جو جمعہ کا جو بیان ہے وہ صبر کے موضوع پر ہے. اس کی چند وجوہات ہیں. ایک تو ہمارے محترم بھائی زمان صاحب کے گھر والوں کی ڈیتھ اور فوتگی، اور دیگر جو ہمارے نمازی حضرات ہیں ان کے متعلقین کی دنیا سے رخصتی. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی، اور صبر کے متعلق چند باتیں بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی. تو صبر کے متعلق یاد رکھیے گا، لغوی اعتبار سے صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو روکنا. شریعت کے اندر صبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات اور اللہ کے فیصلوں پر اپنے آپ کو راضی رکھنا، اللہ کے فیصلوں کے خلاف یا اللہ کے احکامات کے خلاف نہ کرنا، یہ صبر ہے. سمجھ آئی بات کی؟ لغوی اعتبار سے صبر کا معنی روکنا، اور شرعی طور پر صبر کا معنی ہے اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پر اور اللہ کے احکامات پر اپنے آپ کو پابند رکھنا. اسے کہتے ہیں صبر. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ جو مشہور ہے بھئی مصیبت کے وقت صبر، ٹھیک ہے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر 3 قسم کا ہوتا ہے. نمبر 1، الصبر علی الطاعہ، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے صبر کرنا، یعنی احکامات کی بجا آوری، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اس پر بھی ایک صبر ہے. مثلا ایک بندہ نماز کے لیے صبح سویرے اٹھتا ہے تو یہ ایک صبر ہے. ڈیلی بیس پہ گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آنا، یہ صبر ہے. اسی طرح روزہ ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے حکم کی تابعداری میں، یہ صبر ہے. اسی طرح اپنے مال میں سے پیسے لگا کے صدقہ خیرات کرنا یا حج عمرے پہ جانا، یہ صبر ہے. تو فرمایا الصبر علی الطاعہ، نمبر اول، پہلے نمبر کا صبر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرے، اللہ کی اطاعت کی بجا آوری کرتا رہے، فرما برداری کرتا رہے. یہ صبر کی پہلی قسم ہے. نمبر 2، الصبر علی المصیبہ، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت ضمیر اور مزاج کے خلاف کوئی واقعہ ہو جانا، اس پر اپنے آپ کو شریعت کے حدود میں رکھنا، یہ بھی صبر ہے. اور نمبر 3 صبر بھائیو وہ صبر ہے الصبر علی المعصیہ، کہ نافرمانی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ بھی صبر ہے.
اس لیے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جنہوں نے صبر کر کے دکھایا۔ صبر ایک جرنل چیز ہے، اس میں یہ 3 کیٹیگریاں ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی دل تو چاہتا ہے کہ بندہ بستر نہ چھوڑے، لیکن اس نے اپنے جذبات کو روک کے رکھا، اس کو ٹھیس پہنچایا، صبر کیا اور اٹھ کے پانی سے وضو کر کے اللہ کے گھر میں پہنچ گیا، تو یہ صبر ہے۔ اسی طرح نمبر 2، صبر علی المصیبہ، مصیبت اور تکلیف اور ضمیر اور مزاج کے خلاف کسی چیز کا واقع ہو جانا، اس پر غیر شرعی افعال نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور نمبر 3، گناہ کے لیے دل کرتا ہے، حرام کا پیسہ لوگ کما رہے ہیں اور میں حلال کی پابندی کرتا ہوں، اور جی چاہتا ہے یار جس طرح یہ لوگ لاکھوں کما رہے ہیں حرام تو میں بھی کماؤں، جی چاہتا ہے لوگ جس طرح عیاشیاں بدماشیاں کر رہے ہیں تو میں بھی کروں، لیکن نہیں، یہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ صبر کا معنی ہے روکنا، آپ کو ذہن میں ہوگا، تو یہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رکھتا ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ اور سورۃ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بھی میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ لوگوں، جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو پورا پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ وہ بندے جو صبر کرتے ہیں، تینوں قسم کا صبر مراد لو ہے، پھر انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ جو بندے صبر کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ بندے ہیں، یؤتون اجرہم مرتین، اللہ ان کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ مصیبت آئی اس کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوئے، پھر اس پر صبر کیا اس کی وجہ سے انعامات اللہ نے عطا کرنے ہیں، ڈبل اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے پاک پیغمبر کو بخار تھا، ہم جب اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس گئے آپ کی چادر مبارک کے اوپر ہم نے ہاتھ لگایا، جب میں نے ہاتھ لگایا تو بڑی حدت اور گرمائش اور ہیٹ محسوس ہوئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو چادر کے اندر سے اتنی حدت اور گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو سعید سن لے، ہم نبیوں کو اللہ تعالیٰ باقی بندوں کی نسبت ڈبل آزمائش اور ڈبل تکلیف دیتا ہے، اور سن لے ابو سعید جس طرح ہمارے لیے تکلیف بھی ڈبل ہے اسی طرح سن لے اللہ تعالیٰ نے ہمارا اجر بھی ڈبل رکھا ہے۔ جس طرح تکلیف ڈبل اسی طرح اجر بھی ڈبل ہے۔ اور پھر فرمایا ابو سعید خدری نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبتیں اور تکلیفیں کس بندے پہ آتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں اور تکلیفیں اللہ کے نبیوں پہ آتی ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے ابو سعید ثم من، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علماء
उम्मती, मेरी उम्मत के उलमा पर मुसीबत ज्यादा आती है। उसके बाद या रसूल अल्लाह किस पे सबसे ज्यादा मुसीबत आती है? फरमाया फिर उसके बाद जिसका जितना ईमान ज्यादा होता है उतनी मुसीबत ज्यादा आती है। जितना ईमान मजबूत होगा उतनी अल्लाह उस पर आजमाइश कड़ी रखेगा। जिस तरह सूरत अनकबूत के अंदर अल्लाह ताला ने इस बात का हल बताया। और लोगों सुनो, मैं बंदों पर मुसीबतें क्यों भेजता हूँ, क्यों उनके ऊपर मैं आजमाइशें डालता हूँ? सूरत अनकबूत है, 20वां पारा है, पहले नंबर की आयत है। मेरा रब क्या कहता है? अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। और लोगों अहसिबन्नास, लोग ये ख्याल करते हैं अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून कि हम ईमानदार भी बनेंगे, हम मुवाहिद भी बनेंगे, हम तौहीदी भी बनेंगे और हमारे ऊपर आजमाइश नहीं आएगी। सुन लो लोगों, सुन लो वाला कद, मुझे अपनी जात की कसम है, फतन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, जो तुमसे पहले लोग इस तरह ईमान का दावा करके गुजरे हैं, मुझे अल्लाह होने की कसम है मैंने उन पर भी आजमाइशें डाली है। और सुन लो, तुम भी अल्लाह की आजमाइश से बच नहीं सकते। और जिस तरह अबू सईद की हदीस में है, मेरे नबी ने फरमाया जितना ईमान ज्यादा होता है उतनी आजमाइश और इम्तिहान ज्यादा होता है। जिस तरह एक हदीस है, एक सहाबी रसूल है, वो एक दिन अपनी बीवी के पास आया और बीवी से कह, बीवी भी सहाबिया, वो शख्स मर्द भी सहाबी है, बीवी के पास आके कहता है और मेरी बीवी बड़ा अरसा हो गया, कई साल हो गए तेरा मेरा निभाव हो रहा है, बड़ा अच्छा निजाम चल रहा है, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है, तूने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया, मेरे मेहमान आते हैं तू खिदमत करती है, मेरी इज्जत की भी मुहाफिज है, मेरी माल की भी मुहाफिज है। अच्छा, मैं तुझसे बड़ा खुश हूं, अब तू ऐसा कर, जो डिमांड कर मैं तेरी डिमांड पूरी कर दूंगा। होता रहता है ना ऐसे घरों में, जब खामद खुश होता है तो वो अपनी बीवी को ऑफर दे देता है, जो डिमांड कर मैं तेरी डिमांड पूरी कर दूंगा। बीवी सहाबिया है अल्लाह के नबी की, उसने जब ये ऑफर सुनी, जब ये डिमांड सुनी अपने खामन की, फौरन बोल के कहती है, आ मेरे सर के ताज, तू जो मुझे कह रहा है कि डिमांड कर मैं तेरी ऑफर सुन रही हूं, तू जो कह रहा है डिमांड कर मैं तेरी डिमांड पूरी कर दूंगा। अच्छा, मेरी डिमांड ये है तू मुझे तलाक दे दे। अल्लाह भाई, अजीब सवाल कर बैठा भाई, है अजीब ऑफर देती है। जब भाई वफादार बीवी होवे ते बंदा आके भाई मंग जैसे मंगनी, वो आके तलाक दे, तो बंदे का दिमाग तो एकदम रल मिल वैसे ना। अल्लाह क्या कहती है? मैं कहती हूं मुझे तलाक दे दे, मेरी डिमांड मुतालबा ये है। सहाबी ने सोचा, हैं एडी औखी डिमांड की थी, चल ऐसा करते हैं, अल्लाह के नबी जो जिंदा सलामत मौजूद है, मैं खुद फैसला नहीं करता, ऑफर तो मैंने दी है लेकिन मैं खुद फैसला नहीं करता, चलिए अल्लाह के पाक पैगंबर की अदालत में, वहां जाकर सारी बात मैं अल्लाह के नबी के सामने रखता हूँ। या रसूल अल्लाह, हमारा बड़ा अच्छा निभा हो रहा है, अच्छी जिंदगी गुजर रही है, लेकिन अब मैंने इसको ये ऑफर दी है, इसने ये डिमांड तलाक वाली कर दी है, अल्लाह के पाक पैगंबर जो भी फैसला फरमाएंगे उसके मुताबिक अमल करेंगे। दोनों मियां बीवी चल पड़े, जो कर बड़ी जबरदस्त हदीस है, दोनों मियां बीवी चल पड़े, चलते जा रहे हैं
چلتے جا رہے ہیں، اچانک راستے میں خاوند کو ٹھوکر لگی۔ خاوند کی ٹھوکر لگنے سے خاوند گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وفادار بیوی، مسلمان بیوی، صحابیہ رسول بیوی، اس نے فوراً کیا کیا، اپنا کپڑا وغیرہ جو بھی چادر کپڑا ان کے پاس تھا اس سے ٹانگ وغیرہ کو فوری جو طبی امداد ہوتی ہے اس کے ذریعے ٹانگ کو باندھ دیا۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کہنے لگی اب واپس چلو، آگے نہیں جانا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے، گھر میں سے ہی سلامت تھے، میں نے تمہیں کہا ڈیمانڈ کر، تو نے طلاق کی ڈیمانڈ کر دی، اب میں ادھر آیا ہوں میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اب تو کہتی ہے میرا مطالبہ ختم ہو گیا، واپس گھر چلو۔ بات سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اس عورت بھی نبی کی صحابیہ، نبی کی شاگردہ ہے، ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ وہ آگے سے کیا کہتی ہے، بالکل اسی طرح بات ہے، گھر میری ڈیمانڈ طلاق کی تھی اب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے جب سے تیری میری شادی ہوئی ہے آج تک تیرے میرے اوپر مصیبت کوئی نہیں آئی، اور یاد رکھ جس پہ مصیبت نہ آئے سمجھو ایمان کمزور ہے۔ اور مجھے ڈر لگا، اتنے عرصہ ہو گیا، اتنے سال ہو گئے ہمارے اوپر مصیبت نہیں آئی، ایمان تو کہیں کمزور نہیں ہو گیا ہمارا، اس لیے بہتر ہے میں جدائی اختیار کر لوں۔ تب جا کے ہم جا رہے ہیں، اب راستے میں اب مصیبت آ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب مجھے یقین آ گیا واقعی تیرا ایمان کامل ہے، اب دیکھ پوری زندگی وفادار بیوی بن کے نبھاؤں گی۔ اللہ، آج ہمارا ایمان ہے ایسا ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ پچھلا جس سبق یاد کرتے رہو نا، انشاءاللہ جب آپ بیان سے فری ہو کے اٹھیں گے تو آپ کو پورا سبق یاد ہوگا۔ توجہ، صبر کا لغوی معنی ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ شرعی طور پر صبر کا معنی یہ ہے اللہ کی تقدیر کے فیصلے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری پر ان پر راضی رہنا، اسی کا نام صبر ہوتا ہے۔ اور صبر کا موضوع کیوں رکھا، وہ ہمارے بھائی زمان صاحب کے گھر والے فوت ہو گئے، اس نسبت سے سب کا فائدہ ہو جائے گا، صبر پہ بات ہو جائے گی۔ اللہ صبر کی اللہ کے پاک پیغمبر نے تین درجے یا تین قسمیں بتائی ہیں۔ پہلی قسم کا صبر کیا ہے، فرمایا الصبر علی الطاعہ، اللہ کے حکموں کی تابعداری پر صبر کرنا۔ نمبر دو، اللہ پاک کی طرف سے کوئی بھی مصیبت یا آزمائش آ جائے، الصبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، تکلیف پہ صبر کرنا۔ اور نمبر تین بھائیو یاد رکھو، صبر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھے اور صبر میں رہے۔ دل کہتا ہے زنا کر، دل کہتا ہے شراب پی، دل کہتا ہے حرام کھا، دل کہتا ہے عزت لوٹ، دل کہتا ہے گلے کر، دل کہتا ہے حرام کر، دل کہتا ہے شرک کر، دل کہتا ہے کل کر، دل کہتا ہے جمراتیں کر، دل کہتا ہے چہلم کر، دل کہتا ہے فلاں بدعت کر، دل کہتا ہے میلاد منا، دل کہتا ہے یہ کر یہ کر یہ کر، لیکن نہیں، دل کی نہیں ماننی، شریعت کی ماننی ہے، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا کے رکھنا ہے، اسی کا نام صبر ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے کہ گل دی صبر دا کچھ تھوڑا بہت سمجھ آ رہی ہے نا؟ صبر چھڑا اے نہیں بے کوئی مر گیا تے بندہ چپ کر کے بات ہی وے نا، او بھی صبر دا ایک درجہ ہے مندے ہاں، لیکن اصل دے اندر صبر دے ترے کیٹاگریاں تے ترے درجے نے۔ اللہ دین فرما برداری تے صبر کرنا۔ اللہ ہن دیکھو قرآن دے اندر اللہ پاک نے کہ فرمایا ہے والعصر، لوگوں سنو، والعصر، مجھے عصر کی قسم۔ عصر سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا عصر سے مراد وقت عصر، عصر کا وقت، یا تو یہ مراد ہے یا پھر یہ ہے کہ عصر سے مراد زمانہ، زمانے کو عربی میں عصر کہتے ہیں، وقت عصر مراد ہو یا زمانہ عصر زمانہ مراد ہو، جو بھی مراد ہو
میرا اللہ قسم کھا کے کہتا ہے والعصر، اور لوگوں مجھے زمانے کی قسم، اور لوگوں مجھے عصر کے وقت کی قسم۔ یہ بھی بڑا اہم وقت ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے نا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا، حفاظت کرو، توجہ نال، یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ ہے۔ حافظوا، حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، اور پھر فرمایا والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ ویسے بھی علماء نے یہ بات لکھی ہے، توجہ سے بات سنو، جب بھی کوئی بندہ مرتا ہے، توجہ، جب بھی کوئی بندہ موت کی اس کشمکش میں ہوتا ہے، سکرات الموت شروع ہوتے ہیں، اس وقت اس کو جو بھی دنیا کا وقت ہو وہ اپنی جگہ پر مرنے والے کو عصر کا وقت نظر آتا ہے۔ کیوں؟ عصر کے وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، ادھر بندے کی زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ فرمایا لوگوں والعصر، عصر کی قسم ہے یا زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، اور لوگوں ہمیشہ انسان گھاٹے کا سودا کرتا ہے، ہمیشہ انسان گھاٹے میں رہتا ہے، ہمیشہ انسان جو لین دین کرتا ہے نقصان کا کرتا ہے۔ مولا پھر کوئی ایسا بندہ جو فائدے کا سودا کرے، کوئی بندہ ایسا جس کی بہتری کا سودا ہو جائے۔ فرمایا لوگوں چار صفتوں والا بندہ وہ ہمیشہ فائدے کا سودا کرتا ہے، باقی سارے لوگ گھاٹے کے سودے کرتے ہیں۔ اللہ پاک وہ کون سے بندے ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، یہ پہلا بندہ ہی، پہلی صفت، پہلا کمال جس سے انسان فائدے کا سودا کرتا ہے، وہ پہلا کمال کیا ہے؟ آمنو، وہ بندہ ایمان لے آتا ہے قرآن و سنت پر۔ جو بندہ اپنا عقیدہ اور ایمان قرآن و سنت کے مطابق بنا لے، سمجھ لو جو سودا کرنے والا ہے فائدہ کر رہا ہے، فائدہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ ایمان بڑی دولت ہے، ایمان نہیں تو بندہ برباد، ایمان نہیں تو انسان انسان ہی نہیں ہے۔ اور جیسے اللہ پاک نے 10ویں پارے میں اور 9ویں پارے میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، اور لوگوں سنو اولئک کالانعام، جن بندوں کے اندر دل و سینے کے اندر ایمان نہیں ہے، فرمایا دیکھنے میں تو وہ شکلاً انسان ہے، اللہ کی عدالت میں اللہ کے کاغذوں میں وہ بندہ انسان نہیں بلکہ جانور ہے۔ یہ 2 ٹانگیں 2 ہاتھ اور چہرہ اور یہ 5-6 فٹ کے جسم کو انسان نہیں کہتے۔ انسان جب ایمان ہو تب بندہ انسان بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا لوگوں ایمان بڑی دولت ہے، پہلا جو سودا کرنے والا کامیاب بندہ، جو گھاٹے سے بچ جانے والا بندہ ہے، وہ کون سا بندہ ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، جس نے ایمان کا سودا کیا، یعنی ایمان لے لیا، قبول کر لیا، وعملوا الصالحات، پھر اس ایمان کو عمل کا پانی بھی دیتا رہا۔ اے نہیں ہل چلا کے، بیج کاشت کر کے، اوپر زمین برابر کر کے، پھر کسان جائے ہی نہیں پتہ کرنے بھئی میری زمین اور فصل کا کیا بنا، نہ پانی لگائے، نہ کھاد لگائے، نہ موقع کا سپرے کرے، نہ اور جو ضروریات ہیں وہ پوری کرے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کو فصل حاصل ہوگی؟
नहीं होगी। बीज तो डाला था पर उसकी आबियारी नहीं की, उसकी जरूरियात पूरी नहीं की, वो बीज भी जमीन के अंदर गल सड़ जाएगा। फरमाया बंदेओ, तुम अपने सीने और दिल के अंदर ईमान और तौहीद का बीज बोने के बाद उसको अमल का पानी देते रहोगे तो तुम्हारा ईमान का जो बीज था वो एक बेहतरीन तनावर पौधा बन जाएगा, जिसके बारे में फरमाया कि लोगों, उसकी जड़ें जमीन के अंदर है और उसकी शाखें आसमान के अंदर है। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबित व फरुहा फिस्समा। फरमाया कलमा तौहीद, कलमा ईमान, इस और तौहीद और ईमान का बीज, इसको अमल का पानी देता रहे, इसकी जड़ें तो जमीन में होती हैं, इसकी शाखें अल्लाह के यहाँ जन्नत में पहुंच जाती है। इसलिए दूसरा बंदा जो घाटे से बचने वाला है वो कौन है? जो अपने ईमान को अमल का पानी देता रहता है। अमल नहीं है तो याद रखो इंसान घाटे का सौदा कर रहा है। और अमल क्या है? अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी। जिस चीज का कहा गया है करो, उसको करना शुरू कर दे। जिस चीज से कहा गया है कि रुक जाओ, तो मरता मर जाए उसके करीब ना जाए। अल्लाह की हलालों को हलाल और हराम करदा चीज़ों को हराम, इस बात पर अगर वो कारबंद हो जाए तो अल्लाह के यहाँ ये साबिर भी है, शाकिर भी है, आबिद भी है, कानित भी है, फर्माबरदार भी है, जन्नत का मुस्तहिक भी है। ठीक है? ते कलमा तौहीद दा पढ़ के ते नमाज दा सजदा ही ना देवे। जुम्मे ते आवे सिर्फ नमाज पढ़न, भाई ये जुम्मे वाले डारे मुसलमान थे सिर्फ जुम्मे वास्ते। हालांकि मुसलमान दा माना क्या होता है? मुसलमान का माना होता है अपनी मर्जी अल्लाह और उसके रसूल के दीन के ताबे कर देने वाला। असाते दीन है, लेबल है दीन का, लेकिन हमारे अंदर वो अमल नहीं आएगा। ताबे हमारी अपनी, हम यहूद और नसारा के ताबे अपनी मर्जी करेंगे, कुरान और सुन्नत के ताबे नहीं करेंगे। घाटे का सौदा कर रहा है अल्लाह। इस वास्ते याद रखो भाइयों, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। इंसान के दुनिया में आने का मकसद भाइयों याद रखो इबादत है। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। याद रखो, एक जानवर हो ना, जानवर, गाय, भैंस, बकरी, उसका जो मकसद है कि उससे दूध लिया जाए, उससे दूध हासिल किया जाए। अब अगर वो जानवर दूध न दे और आगे नस्ल के इजाफे का सबब भी न बने तो क्या करते हैं उसके मालिक? छुरी तले रेंदन के नहीं है भाई, ये क्या काम दी नहीं, ना कोदी ना डोदी, सारे हाथ है ना ये है, ना दूध की ना नस्ल की। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? छुरी, उसका रिजल्ट आएगा, वो छुरी के नीचे आएगी। क्यों? इसका मकसद फौत हो गया। मेरे भाइयों, मेरे और आपके आने का मकसद क्या था? अल्लाह की इबादत करना, और ज़रूरत थी रिज़्क़ कमाना। आज दुनिया सारी ज़रूरत के पीछे भाग रही है, असल मकसद भूल गई है। जब से उसने मकसद छोड़ा, नतीजा क्या निकला? हर मोड़ पे जलील हो रहा है, मर्द भी जलील, औरतें भी जलील हो रहे हैं। जी तवज्जो। वल्ला असर, कसम है मुझे ज़माने की, कसम है मुझे वक्त असर की। इन्नल इंसान, और लोगों जो इंसान है, लफी खुसरिन, हमेशा घाटे के सौदे करता रहता है। मगर चार सिफतों वाला बंदा वो घाटे का सौदा नहीं करता। पहली सिफत कौन सी है? आमनु, ईमान उसके दिल में है, अकीदा उसका ठीक है तो ये फायदे का सौदा कर गया। नंबर 2 वामिलु सालिहात, और अमाले साले, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी हो जो सबर है। मैंने बताया सबर की 3 किस्में हैं। पहली नंबर का सबर अस्सब्र अलत्ताह, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते रहना, ये सबर है। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। नंबर 3 वतवासौ बिल हक़,
ہمیشہ سچ بات کہتا رہتا ہے، حق بات کہتا رہتا ہے، غلط بات نہیں کہتا، جھوٹ فراڈ دھوکہ نہیں کرتا، اللہ کی ذات و صفات میں شریک کر کے غلط جملے نہیں کہتا، بلکہ اللہ کی وحدانیت کا قائل، اللہ کی توحید کا برملا اعلان کرنے والا۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہمیشہ سچ بات کہنے والا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور لوگوں ہمیشہ صبر کی تلقین کرنے والا ہے، صبر کی تلقین کرنے والا۔ ہاں فرمایا لوگوں سورۃ ہود کے آخر میں فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ او لوگوں جو بندہ بھی کوئی نیکی کا کام کرے، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرے، یاد رکھو اللہ اس بندے کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ اس نے صبر سے کام لیا، اللہ کی توحید کا قائل بنا، صبر سے کام لیا، رسول اللہ کو اپنا نبی اور مقتدا اور امام مانا، صبر سے کام لیا، قرآن پہ عمل کرتا رہا، صبر سے کام لیا، 5 وقت نمازی بنا رہا، صبر سے کام لیا، روزے رکھتا رہا، صبر سے کام لیا، زکوٰۃ دیتا رہا، صبر سے کام لیا، صدقے دیتا رہا، صبر سے کام لیا، خیرات کرتا رہا، صبر سے کام لیا، جہاد کرتا رہا، صبر سے کام لیا، حج عمرے کرتا رہا، صبر سے کام لیا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا رہا، صبر سے کام لیا، سچ بولتا رہا، صبر سے کام لیا، ہر بھلائی اور نیکی کا کام کرتا رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں سن لو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو بندہ صبر سے اللہ کی فرما برداری پر ڈٹ جائے اس کو ہم ایسا اجر اور بدلہ دیں گے کہ دنیا اس کا اجر اور بدلہ شمار بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تو اس صبر کا پہلا درجہ ہو گیا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر سے چلتے رہنا۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَاصْبِرْ، صبر کر میرا پیغمبر۔ آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو جو آپ کہتے ہیں سب کچھ کرنے والا اکیلا کون ہے؟ بولو بولو دل سے ذرا بولو، سب کچھ کرنے والا اکیلا کون ہے؟ نفع دینے والا اکیلا کون ہے؟ نقصان دینے والا اکیلا کون ہے؟ بیماریاں، صحتیں، اولاد، رزق، ہر چیز کا مالک و مختار اکیلا کون ہے؟ قرآن میں سورۃ قصص میں اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ تمہارا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، سارے اختیارات کا مالک اکیلا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ فرمایا اس پر کاربند رہا، اللہ کی اطاعت کرتا رہا، یہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کی پاسداری کا پابند بناتا رہا، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے۔ نمبر 2 صبر کا دوسرا درجہ مصیبت میں صبر کرنا۔ میں نے بتایا نا بھائی زمان صاحب کے گھر والے فوت ہوئے، اس وجہ سے یہ موضوع میں نے شروع کیا ہے۔ مجھے پیچھے کال کی گئی کہ آپ جو ہے درس دیں، لیکن میری طبیعت ہفتہ ڈیڑھ لگاتار خراب رہی ہے، زکام بخار، جس کی وجہ سے میں ایک تو سفر بھی تھے 3-4 دن لگاتار، اور پھر میں ان پہ درس پہ حاضر نہیں ہو سکا۔ تو میرے ذہن میں آیا چلو وہ بھی شریک ہیں جمعے میں، تو موضوع ہی ایسا رکھ لیں جس سے ان کو بھی ذرا حوصلہ آ جائے، باقیوں کا بھی فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے صبر کا موضوع شروع کیا ہے۔ صبر کتنی قسم کا؟ جو پہلے آئے ان کو پتہ ہے، وہ تو جواب دیں۔ صبر کتنی قسم کا؟ 3 قسم کا صبر ہوتا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے الصبر علی الطاعہ، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے پر اپنے آپ کو پابند بنانا صبر ہے۔
میرے نبی نے فرمایا ہے یہ صبر ہے۔ نمبر 2 الصبر علی المعصیہ، الصبر علی المعصیہ، اللہ کے حکموں کے خلاف یا گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ نمبر 3 الصبر علی المصیبہ، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، آزمائش کے وقت صبر کرنا، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا، یہ بھی صبر ہے۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، مصیبت کے وقت صبر کرنے کا کیا اجر ہے؟ دوسرا پارہ ہے سورۃ بقرہ ہے، اکثر لوگوں کو یہ آیتیں آتی ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استعینوا، اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کی امداد طلب کرو۔ 2 چیزوں سے اللہ کی مدد آئے گی، 2 چیزوں سے اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ کون سی 2 چیزیں فرمایا؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کرو اور نماز پڑھو۔ کتنے کام؟ بولو بولو کتنے کام؟ 2، صبر کرو نماز پڑھو، یہ 2 کام کر لو، اللہ پاک تمہیں، اللہ تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ ہلکا سا ٹچ دیتا ہوں ایک بات کو، ذرا توجہ، میرے پاس 15 منٹ ہے جی۔ سورۃ النحل ختم ہوتی ہے، 14واں پارہ ختم ہوتا ہے، 15واں پارے کی ابتدا، توجہ سے 15ویں پارے کی ابتدا ہے۔ ابتدان میرا رب کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پتہ ہے نا آپ کو؟ 15واں پارہ نہیں شروع ہوتا ہے، یہ معراج کا واقعہ ہے، اسراء اور معراج کا واقعہ یہاں پر مذکور ہے۔ توجہ سے ذرا سننا، اس سے جو پچھلی سورت ختم ہو رہی ہے، اس سورت کے آخری آیتوں میں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ او میرا پیغمبر وصبر، صبر کر۔ مکے والے لوگ بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں، بڑے ستا رہے ہیں، آپ نے سیرت میں سنا ہے 14-15 جمعے آپ نے لگاتار اللہ کے نبی کی زندگی کے مکی دور سنا ہے، اس میں یہ ساری باتیں ہو گئیں۔ توجہ سے، مکے والے لوگ آپ کو بڑا ستا رہے ہیں، بڑی آزمائش، بڑی تکلیفیں، بڑی بدماشیاں کر رہے ہیں۔ میرا پیغمبر وصبر، صبر کر، وما صبرک الا باللہ، صبر اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ صبر کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ولا تحزن علیہم، میرا پیغمبر ان کی بدماشیوں سے غمگین نہ ہوا کر۔ ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور اپنا دل بھی چھوٹا نہ کیا کر میرا پیغمبر، یہ بڑے بدماش ہیں، بڑا دکھیا کرتے ہیں، بڑی تکلیفیں دیتے ہیں، پر میرا پیغمبر صبر کر، یہ صبر کر۔ اچھا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ایک کام صبر تو کر، ایک، نمبر 2 دوسری نعمت میں کیا دوں گا؟ آپ کو معراج پہ بلا کے نماز کا تحفہ دے دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد آئے گی۔ میرے نبی سے فرمایا میرا پیغمبر مشرکین کی ایذاؤں تکلیفوں پر صبر کر، ایک، نمبر 2 معراج پہ بلا کر، 15واں پارہ، معراج پہ بلا کر نماز کا تحفہ دے دوں گا۔ یہ 2 چیزیں جب تمہیں مل جائے گی میرا پیغمبر، اللہ تیرا ساتھی ہو جائے گا، اور صرف تیرا نہیں اپنی امت کو بھی بتا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو سنو، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی تمہارے مزاج مرضی کے خلاف واقعہ ہو جائے، جب کوئی فوتگی ہو جائے، جب کوئی نقصان ہو جائے، جب کوئی لاس یا گھاٹا آ جائے، فرمایا 2 کام کرو بھائی زمان صاحب، 2 کام کرو، استعینوا بالصبر، صبر کر، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جا۔
اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جا۔ اور نمبر 2 والصلاۃ، نماز کا اہتمام کر۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کسی مغموم پریشانی کے عالم میں ہوتے، پریشانی میں ہوتے، تکلیف میں ہوتے، دل غمگین ہوتا، کوئی ٹینشن ہوتی، پر انسان ہے پریشانی آتی، اللہ کے پاک پیغمبر کیا فرماتے؟ ارحنا یا بلال، او بلال اذان پر۔ کیوں؟ نماز پڑھیں تاکہ دلوں کو سکون مل جائے۔ یقین کرو بہت بڑی نعمت ہے نماز کا سجدہ، 5 وقت کی نماز۔ اور مسلمانوں اللہ کی قسم ہے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ساری ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے، ساری تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے ہم پابند بن جائے۔ فرمایا لوگو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور لوگو تم نماز پڑھو، صبر کرو، 2 کام تم کر لو، میرا اللہ کیا کرے گا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اکیلا بندہ بیٹھا ہو، کوئی مصیبت دھڑم سے گر جائے، اکیلی برداشت کرنی اوکھی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ پورا گھرانہ اکٹھا ہو، کوئی آزمائش آ جائے، حوصلہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، خیر ہے یار، خیر ہے، اللہ خیر کرے سی، اللہ خیر کرے سی، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اکٹھے اس میں مصیبت کا برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے بندیا صبر تو کر، اور کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں آپ تیرا ساتھی بن جاؤں گا، آپ تیرا ساتھی بن جاؤں گا، اور مصیبت کے اندر مرہم میں لگاؤں گا، دلاسے میں دوں گا، حوصلے میں دوں گا، تکلیف کے اوپر تیرے دل کو تگڑا میں کروں گا۔ اور جس طرح میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو میں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دے، اب بڑا مشکل کام ہے ماں کا کہ ماں اپنے بچے کو موت کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے دھکیل دے، لیکن میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، موسیٰ کی ماں اس نے صبر کیا، میرے حکم کو پورا کیا، میری بات کو مانا، میں نے نتیجہ کیا دیا؟ میں نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں بند کر دیا۔ قریب تھا کہ میری وہ بندی کا دل پھٹ جاتا بچے کی فراق اور جدائی کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟ اس کا میں ساتھی بن گیا۔ کیوں بنا؟ جو اس نے صبر کیا، جس نے صبر کیا اس کا رب ساتھی بن گیا۔ جس کا رب ساتھی بن جائے، اللہ کی قسم ہے لوگوں، اس کے دل پر، اس کے زخموں پر، اس کی تکلیفوں پر مرہم بھی وہ اللہ خود لگا دیتا ہے۔ اس لیے تو یہ آیت چلتے چلتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، یہ ترجمہ میں نہیں کرتا، ٹائم تھوڑا ہے، بالکل میرے 7-8 منٹ رہ گئے، توجہ۔ الَّذِينَ اِذَا اصابتہم مصیبہ، جب کسی بندے کو مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کے عالم میں وہ جملہ کیا منہ سے نکالتا ہے؟ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جب مصیبت آتی ہے اس کے منہ سے نکلتا ہے اور سنو لوگو، یہ مصیبت بھی اللہ نے بھیجی ہے، ہم سارا کچھ، ہم سب کے سب اللہ کا مال ہے۔ ہم کس کا مال ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ
ہم سارے اللہ کا مال ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آج بھائی زمان کے گھر والے فوت ہو گئے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، قدرت کا نظام ہی اسی طرح ہے۔ آج وہ چلی گئی، کل زمان بھائی بھی چلا جائے گا، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے۔ اور یقین کرو، اگر آپ تھوڑا سا گمان کرو، خیال کرو ذرا، آج 3 فروری 2023، اس سے ایگزیکٹ 100 سال پہلے چلے جاؤ، 3 فروری 1923۔ کوئی ایسا بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو کہے کہ میں اس وقت تھا؟ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے؟ کوئی ہے یہ ساڑھے جو؟ اور گارنٹی سے کہتا ہوں، گارنٹی سے کہتا ہوں، 3 فروری 2123 آئندہ نیکسٹ 100 سال کے بعد ہم میں سے یہاں کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی ہو سی؟ ایوریج ہماری عمر 60-70 سال ہے، تو ایگزیکٹ 100 سال بعد ہمارا نام بھی نہیں ہوگا یہاں پہ ہے۔ مسجد ہوگی، ممبر بھی ہوگا، خطیب بھی ہوگا، نمازی بھی ہوں گے، خطیب بھی کوئی اور ہوگا، عزیر قبر میں پڑا ہوگا، نمازی بھی اور ہوں گے، آپ قبروں میں پڑے ہوں گے۔ اور یاد رکھو، قبروں میں ایسے نہیں پڑے ہوں گے، اپنی زندگی کی، آج کی زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب دے رہے ہوں گے۔ کیسے گزاری، کن مشاغل میں، کن مصروفیات میں زندگی گزاری، ایک ایک لمحے کا حساب چکا رہے ہوں گے۔ ہاں یاد رکھو، فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے ایمان والوں کو، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، کہ یہ چلے گئے، ہم بھی اللہ کا مال ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور سب کے سب لوٹ کر پلٹ کر اللہ کے دربار میں جانے والے ہیں۔ توجہ کر اگلی آیت، اللہ نے فرمایا اولئک، اے او بندے نے، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے مصیبت پر کیا کہا؟ انا للہ، اللہ دے فیصلے تے اساں راضیاں۔ یہ گل آکھی ہے نا، یہ تو مطلب ہی ہے بھئی یار اے آئیے اللہ ہور ہی کر سکتا ہے، قادر ہے، اساں اللہ دا مال ہے جی میں مرضی آوے کر دے وے۔ انا للہ دا مفہوم یہ ہے، فرمایا جیڑا بندہ، جو بندہ اس مصیبت میں، اس تکلیف کے اندر، اس مصیبت اور تکلیف کے اندر جو بندہ صبر کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ بندہ ہے جب یہ صبر کرتا ہے مصیبت پر، میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جس پر اللہ سلام بھی کہتا ہے، رحمتیں بھی نازل کرتا ہے۔ صبر کیتاس اللہ دے سلام آ گئے، اللہ دیاں رحمتاں آ گئیاں، اللہ دی طرفوں برکات آ گئیاں، اللہ دی طرفوں مہربانیاں آ گئیاں۔ بہرحال توجہ سے ذرا سنو، ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، توجہ سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر، یار کھلے دل نال نہیں پڑھتے تو سے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ، توجہ بڑی زبردست حدیث ہے، فرمایا لوگوں جب کسی بندے کا چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ، نابالغ بچہ، چھوٹا بچہ جب فوت ہو جاتا ہے، فرشتے اس بچے کی روح قبض کر کے اللہ کی عدالت میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ، حالانکہ اللہ کو پتہ تو ہے، اسی کا آرڈر ہے نا، اسی کا حکم ہے، اس کے باوجود میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں تم میرے بندے کا، میرے بندے کے دل کے باغ کا پھول توڑ کے لائے ہو؟ کیا انداز ہے،
میرے بندے دے دل دا پھول توڑ کے لے آئے ہو تسی. میرا رب کہتا ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ جیسے آپ کا حکم تھا میرے بندے کے، دوسرا سوال، میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے لائے ہو. وہ کہتے ہیں یا اللہ جیسے آپ کا حکم تھا. اچھا اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جب تم نے اس باغ کا پھول توڑا، جب اس کے جگر کا ٹکڑا کاٹا، اس وقت میرا بندہ جس پر یہ مصیبت آئی تھی، جس کا بچہ فوت ہوا، اس وقت میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں فرشتے میرے مولا جب ہم نے اس کے بچے کو موت دی، اس کے باغ کا پھول ہم نے توڑا، اس کے جگر کا ٹکڑا ہم نے کاٹا، تو مولا اس کی زبان سے نکلا انا للہ. کیا مطلب؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ جب ہم نے اس کے بچے کو موت دی، اس وقت بھی وہ تیری تعریفیں کر رہا تھا، تیری ثنائیں کر رہا تھا، تجھے یاد کر رہا تھا، تیری حمدیں کر رہا تھا. اللہ فرماتے اچھا اس مصیبت کے عالم میں اگر بندے نے صبر کیا ہے، مجھے یاد رکھا ہے، اور فرشتوں جلدی کرو مٹ مارو اور جنت کے اندر ایک عالی شان محل بناؤ. محل بنا کے اللہ پاک اس محل کے تختی، اس محل کے اوپر ایک نیم پلیٹ لگاتا ہے، تختی لگاتا ہے اللہ پاک، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بیت الحمد، تعریفوں والا گھر. فرمایا سن لو میرے بندو، اللہ پاک نے یہ گھر اس بندے کے لیے بنایا ہے جو مصیبت میں صبر کرتا ہے. مصیبت میں ٹائم 1 منٹ رہ گیا ہے، 2 گلاں پوریاں ہو گئی ہیں، خلاصہ سنو 1 منٹ پورا ہو جائے، ٹائم دی پابندی انشاءاللہ. میں تو آکھیا ہے صبر دا معنی ہوتا ہے، صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا اپنے آپ کو. یہ لغت کے اعتبار سے، شرعی اصطلاح کے اندر صبر کا معنی ہوتا ہے اللہ کے تقدیر کے فیصلوں پر اور اللہ کے احکامات پر اپنے آپ کو راضی رکھنا. تقدیر دا فیصلہ جے رہی آوے بندہ کے خیر مولا تیں کیتی ہے اور تکے نہیں کیتی، جی میں تیری مرضی نا للہ اسا تیرا مولا جی میں مرضی ہے کر. اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پر راضی. نمبر 2 اللہ کے احکامات کی پاسداری پر اپنے آپ کو راضی رکھنا، یہ صبر کہلاتا ہے. صبر کے 3 درجے ہوتے ہیں. سن لو گل ذرا توجہ نال، بات والے ساتھی توجہ نال. صبر کے کتنے درجے؟ 3 درجے ہوتے ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اولہم، ان میں سے جو پہلا ہے فرمایا الصبر علی الطاعہ، اللہ کے احکامات کی بجا آوری پر اپنے آپ کو پابند بنانا. اللہ نے حکم دیا شرک نہ کر، پابند ہو گیا. اللہ نے حکم دیا بدعت نہ کر، سنت پہ عمل کر، پابند ہو گیا. اللہ نے حکم دیا نماز کی پابندی کر، پابند ہو گیا. رب نے حکم دیا حرام نہ کھا، پابند ہو گیا، وغیرہ وغیرہ سارے احکامات. اللہ کے حکموں پر اپنے آپ کو پابند کر دینا، یہ پہلے نمبر کا صبر ہے، الصبر علی الطاعہ. نمبر 2 الصبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا. تکلیف آ جائی، مصیبت آ گئی، پریشانی ہو گئی، لاس ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، مال کا یا اولاد کا یا اہل و عیال کا یا کوئی بھی گھاٹا ہو گیا، اس موقع پر اس نے اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی تقدیر کے فیصلے پر راضی ہو کر کہا مولا انا للہ. ایک گل آکھیے، فرمایا اے صابر ہے، اے صابر ہے. ہاں یہ بات سن لو، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بچہ فوت ہو گیا، گھر والے فوت ہو گئے، والد فوت ہو گیا، کوئی بھی، اس موقع پر اگر کسی بندے نے آنسو بہائے، رویا، شریعت سے یہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے نا، کوئی خبردار روو نہیں جی، روو نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. رونے کی اجازت ہے، میں کہوں تو انشاءاللہ یہ بات غلط نہیں ہوگی. فوتگی کے موقع پر رونا سنت ہے. میری گل پلو نال بن کے لے جاؤ، ٹائم اوور ہو گیا، آدھا منٹ اوپر ہو گیا، توجہ سے. فوتگی کے موقع پر رونا سنت ہے. اشارہ کرتا ہوں آدھے منٹ کے اندر تاکہ زیادہ ٹائم لیٹ نہ ہو. اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، 17 مہینے کا، ابراہیم نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کی گود ہے. توجہ سے سنو ذرا.
रसूलुल्लाह की गोद है और बेटा दागे मुफारकत दे गया, जुदा हो गया, फौत हो गया, रूह मुबारक कब्ज़ हो गई अल्लाह के नबी के लख्ते जिगर की। उधर रूह मुबारक कब्ज़ हुई, मेरे नबी के आंसू गिर पड़े। बाप है, जैसे भी है तो वालिद, औलाद वालिद का रिश्ता क्या होता है सबको पता है। अल्लाह के नबी रोने लग गए, आंसू आने लग गए। सहाबी गालिबन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे या कोई और सहाबी, उसने पूछा या रसूल अल्लाह मादा युबकी, आप रो रहे हैं, अतब की आप रो रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाज़िही रहमतुन, ये रहमत के आंसू हैं। सुन, मैं कोई ऐसा जुमला नहीं कहूँगा मुँह से जिससे मेरा रब नाराज़ हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये हाज़िही रहमतुन, ये रहमत के आंसू हैं। इसका मतलब ये हुआ फौतगी के मौके पर आंसुओं का आ जाना, रोना, ये नबी से साबित है। अलबत्ता मेरे नबी ने ये बात मना फरमाई है, फरमाया लैसा मिन्ना, उसका मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं। मन ज़रबल हुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया, जो अपने रुखसारों पे मारे, अपने सीने पीटे, बाल नोचे, कपड़े फाड़े, बैन करे जिस तरह जहालत के लोग करते हैं, फरमाया ऐसे बंदे का ताल्लुक मेरी उम्मत से नहीं है। वो चीज़ें गलत हैं। जस्ट महज आंसू बहाना या रो लेना ये सुन्नत से साबित है। दो बातें हो गई, बाकी इंशाल्लाह फिर